میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجبوری میں آ کر انسان نہ جانے کیا کیا کر جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ مجبوری میں آ کر قرض لے لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اگر قرض لوٹانے کی نیت ہو تو باری تعالیٰ خود مدد فرماتا ہے۔ میں آگے آپ کو ایک وظیفہ بھی بتانے والا ہوں جو کہ حدیث پاک میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے آیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک آپ سماعت کریں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا کہ کس قدر اللہ رب العزت بندے کی مدد کرتا ہے اگر بندہ یہ ٹھان لے اور یہ سوچ لے کہ میں نے جو قرض لیا ہے میں نے اس کو لوٹانا ہے۔ لیکن آج یہ نہیں ہوتا، قرض لے لیا دبانے کی سوچا جاتا ہے، اس کو وہ بیچارہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی کہیں بھاگ تھوڑی جا رہے ہم یہی رہتے ہیں، دے دیں گے بھائی، تیرا پیسہ کہاں جانے والا ہے۔ اس طرح کے جملے ہم لوگ زبان سے بیان کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے بنی اسرائیل کے شخص سے 1000 اشرفیہ قرض لی۔ اب وہ جب قرض لے رہا تھا تو قرض دینے والے نے کہا کہ کوئی گواہ ہے؟ تو قرض لینے والے نے جواب میں کہا کہ اللہ کافی ہے۔ اس نے کہا کوئی ایسا گواہ ہمارے بیچ رہے کہ میں نے تجھے قرض دیا؟ کہ اللہ کافی ہے۔ اس نے بھی اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے اس کو قرض دے دیا۔ اب وہ قرض لے کر سمندری سفر پر نکل گیا۔ سمندری سفر پر جب اس کا کام نپٹا تو اس نے سوچا کہ یار اتنی تاریخ مقرر ہوئی تھی، وہ سامنے والے کا قرض لوٹانا ہے۔ اس نے جہاز ڈھونڈا، سواری ڈھونڈا، لیکن کوئی سواری کا انتظام ہوا نہیں۔ وقت بالکل قریب تھا قرض چکانے کا، تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی کے اندر سوراخ کیا، اس کے اندر ایک خط لکھ کر کے کہ بھائی میری طرف سے یہ آپ کا قرض لوٹایا جا رہا ہے، اور یہ آپ کے 1000 روپے جو میں نے لیا تھا 1000 اشرفیہ، یہ میں آپ کو لوٹا رہا ہوں۔ یہ چٹھی اور 1000 اشرفیہ لکھ کر اس نے سمندر میں وہ لکڑی کے ٹکڑے کو ڈال دیا۔ ادھر سے اس نے لکڑی کے ٹکڑے کو ڈالا، سمندر میں، دریا میں بہایا، اور ادھر سے وہ جس نے قرض دیا تھا وہ بندرگاہ پر آیا کہ دیکھیں کوئی جہاز واز آیا ہو تو میرا پیسہ مجھے مل جائے۔ اب یہ آیا تو دیکھا جہاز تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی نظر اس لکڑی کے ٹکڑے پر پڑی جو اس نے وہاں سے بھیجا تھا۔ اس نے سوچا چلو گھر میں جلانے کے کام آ جائے گا، کھانا پکانے کے کام آ جائے گا۔ جب وہ لکڑی کا ٹکڑا لے کر وہ گھر پہنچا، اس نے لکڑی کے ٹکڑے کو چیرا تو دیکھا اندر خط ہے اور اس کے 1000 اشرفیہ ہے، اس کے 1000 اشرفیہ ہے۔ تو دیکھیں آپ، ادھر سے اس نے بھیجا، اور اللہ رب العزت نے مدد کس طرح کی۔ اس نے وہ جب دریا میں لکڑی ڈالا تھا تو اس نے کہا تھا مالک قرض جب لیا تھا تجھے گواہ بنایا تھا، اس نے بھی تجھے میں نے ضامن کے طور پر پیش کیا تھا، اس نے بھی قبول کر لیا تھا۔ اے اللہ اب اس لکڑی کے ٹکڑے کو تو اس تک پہنچا دے، اس تک پہنچا دے۔ اللہ رب العزت نے مدد کی، وہ پہنچا اس تک۔ اچھا، یہ اب کچھ دنوں کے بعد اس کو جہاز ملا، یہ اپنے شہر میں لوٹا اور اس کے پاس گیا جس کو قرض دینا تھا اور جس کے نام سے اس نے لکڑی کے ٹکڑے کو بھیجا تھا، اس کے پاس گیا اور جا کر 1000 اشرفیہ اس کو دینے لگا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یار کہاں وہ لکڑی کا ٹکڑا بہہ گیا ہوگا، ملا ہوگا کہ نہیں اس کو، لیکن اس نے کہا کہ بھائی تمہارا قرض جو میں نے تم کو دیا تھا اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر وہ اللہ رب العزت نے مجھ تک پہنچا دیا، اور میرا قرض مالک نے ادا کر دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا اگر دینے کی نیت ہو تو خود خداوند مدد کرتا ہے، لیکن اگر دینے کی نیت نہ ہو تو اٹکلے ہی اٹکلے ہے، پھر خود روتے رہتے زندگی پر، نہیں یہ نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نیت رکھو دینے کی، خدا مدد کرے گا۔ اور اگر جمع کر رہے ہو پیسے جمع نہیں ہو رہے تو یہ وظیفہ کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو اور اس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے اللہ رب العزت اس قرض سے نجات عطا فرماتا ہے۔ وہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک۔ اگر اس دعا کی کثرت کی جائے، حدیث پاک میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اعظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا اللہ رب العزت ادا فرمائے گا، اللہ رب العزت مدد کرے گا، غیب سے مدد ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
ان وظائف کو کرتے رہے، دینے کی نیت رکھے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ ضرور آسانی فرمائے گا۔